جی تو دوسرا سوال ہے کہ حضور کے خطبات کچھ عرصے سے شروع ہیں انعام یافتہ لوگوں کے متعلق، ختم بھی ہو گئے ہیں اور ابھی تک ابھی بھی کہہ رہے ہیں وہ تو ختم ہو گئے تھے جی، ویسے تو جاری رہے گا ذکر انعام یافتہ لوگوں کا. جی 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 لیکن وہ سلسلہ ختم ہو چکا، اس کے بعد موضوع کی بات بھی آ گئی. جی جی وہ اب سلسلہ ختم ہو چکا ہے. جی جی اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کا ذکر تھا کہ انہوں نے اپنے بھائی کے متعلق اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیوں کی تھی کہ اے خدا تو یہ ذمہ داری میرے بھائی پہ سونپ دے، مجھ پہ نہ سونپ. جی اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک کمزوری کا اظہار بھی فرمایا تھا. وہ کمزوری کون سی تھی اور وہ آدمی وہ تو میں نے خود میں بیان کیا تھا. اس آدمی کا ذکر نہیں تھا. وہ آدمی کون تھا جو ان کے ہاتھوں نہیں اس کا تو وہ تو ایک ذکر تھا. اصل مجبوری جو بیان انہوں نے یہ کی تھی، دو باتیں بیان کی. ایک یہ کہ جس قوم کی طرف سے مجھے بھیج رہا ہے ان میں ایک آدمی مجھ سے مارا گیا ہے، اور خدا نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے کہ مکہ مارا تھا، لڑائی ہو رہی تھی، مارنے کی نیت سے نہیں بلکہ چھڑانے کی نیت سے، کیونکہ مضبوط تھے. اور مکہ ایسی جگہ لگ گیا جو بعض پکن پٹی پر لگ جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے. اس سے وہ مر گیا، بے ارادہ قتل نہیں کیا تھا. حضرت موسیٰ نے یہ کیا کہ میرا اس قوم پر ایک خون ہے، وہ باہر مجھے قاتل سمجھتے ہیں اور میری تلاش میں ہے، تو میں کام کیسے کروں گا اگر مجھے پکڑ کے جیل میں بھیج دیں یا جو بھی سلوک کرنا کریں. دوسرا انہوں نے عرض کیا کہ اے خدا تو جانتا ہے میں لکنت کے ساتھ بولتا ہوں اور مجھے پوری طرح بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، یعنی گفتگو کا، کیونکہ میری زبان حائل ہو جاتی ہے، اٹک جاتی ہے. اور فرعون کے دربار میں جا کر پھر یہ بات کرنا اس طرح میں شاید اس حق کو ادا نہ کر سکوں، تو میرا بھائی افسا نہیں، مجھ سے زیادہ پسی ہو گئی ہے، اس کو چن لے. یہ میں نے بتایا تھا. اور ساتھ یہ بتایا کہ جب خدا کسی کو چنتا ہے ان باتوں کے علم کے باوجود تو وہ طاقت بھی رکھتا ہے کہ اس کو توفیق دے. چنانچہ حضرت موسیٰ وہاں گئے اور کسی نے قتل نہیں کیا. حکومت کو یہ توفیق ہی نہیں ملی کہ اس جرم میں ان کو پکڑے. اور دوسرے معاملے میں حضرت ہارون خاموش بیٹھے رہے اور ساری گفتگو حضرت موسیٰ سے ہوئی. حضرت موسیٰ کے دونوں اندازے جو حقائق پر مبنی تھے غلط ثابت ہو گئے، اور بظاہر ان حقائق کے خلاف خدا کا فیصلہ تھا وہ سچا ثابت ہو گیا. یہ مضمون تھا جو میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ممکن ہے جلدی میں وضاحت نہ کر سکا ہوں. ظہور مہدی آخر زمان ہے،